کو براہ راست لیے چلو. پارٹنرشپ کا بندوبست کیا ہوا ہے، ایک ایپ کے ذریعے جو ان کی جیوگرافک لوکیشنز کو میپ کرے گی، اور دوسرا ہم نے ایک راشن پروگرام کے ذریعے ایک ڈیٹا شیئرنگ کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے، جس پہ ابھی آپ کو ہم بریف کریں گے. نیکسٹ ون. سب سے پہلے جو راشن کا جو میکنزم ہے، حکومت پاکستان 16.5 ملین لوگوں کو، کروڑ لوگوں کو 1,60,00,000 لوگوں کو کی مدد کرے گی احساس کیش سے. مگر ہماری 8171 اسکیم بند ہو جانے کی وجہ سے اور پرائم منسٹرز پورٹل کو بند ہو جانے کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مدد مانگ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار ہم نے یہ نکالا ہے کہ ان کے لیے ایک رجسٹریشن فارم ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. جب وہ رجسٹر کرتے ہیں تو وہ یہ ڈکلیریشن بھی سائن کرتے ہیں کہ ہم ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈونر انٹیٹیز سے شیئر کریں گے. نیکسٹ ون. راشن پروگرام. اسی پورٹل پہ ڈونرز بھی رجسٹر کرتے ہیں اور وہ اپنی تمام تر قبائف اس پہ ان کی تفصیلات ہمیں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنی علاقہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کس علاقے میں لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ. اس کے بعد جب ہمارے پاس دونوں انفارمیشن آ جاتی ہیں تو پھر ہم بینیفیشریز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے، وہ لوگ جو 8171 اور پی ایم لیبر پورٹل سے کے علاوہ جن لوگوں کا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ جیوگرافی وائز ڈونر کی پریفرنس کی جیوگرافی وائز ان سے شیئر کر لیتے ہیں تاکہ وہ ان کو راشن پہنچا سکیں. نیکسٹ ون. آج صبح ہی ہم نے میمورینڈا آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے ہیں 4 آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور جو ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ 10 ملین میلز کی ہے. اور ہماری اپنا اندازہ یہ ہے کہ آج تو اس چیز کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ اب اس کی ڈونرز کی اس پروگرام میں شمولیت میں بہت تیزی آئے گی. تو یہ تو رہا پہلی چیز. نیکسٹ. دوسری چیز جو ہم آج اوپن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایپ ہے، احساس پناہ گاہ اور لنگر ایپ. اس ایپ کے 2 فیچرز ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں ایک آپشن ہے کہ اگر کوئی سماجی تحفظ کا ادارہ اپنی ادارے کی تصویر باہر سے لیتا ہے تو وہ ایپ اس کو آٹومیٹیکلی ایک میپ میں امبیڈ کر دیتی ہے، بغیر ان کے کسی ہمیں کاغذات بھیجنے کے، بغیر کسی پیپر ورک کے. اور پھر جب وہ لوکیشن ایپ میں امبیڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈونر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس علاقے میں کیا اور لنگر اور پناہ گاہیں ہیں یا نہیں. نیکسٹ ون پلیز. یہ اب اسلام آباد کا آپ کو وہ دکھا رہا ہے، جو بلو ڈاٹس ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں لنگروں کی، جو پنک ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں پناہ گاہوں کی. اگر اس کا آپ کو زوم آؤٹ کریں گے تو آپ کو اور بھی پناہ گاہیں نظر آئیں گی. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا، شیئر کیا تھا فلڈ کے زمانے کا، کہ ایک جگہ میں بہت لوگ چلے جاتے ہیں اور دوسری جگہ میں کوئی نہیں ہوتا. تو اس ایپ کے ذریعے جو بہت ہی آسان ہے استعمال میں، جو ہر کوئی اپنے اینڈرائڈ فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، خاص طور پر ڈونر آرگنائزیشنز، وہ صرف ایک کلک آف بٹن سے ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں آپریٹ کر رہی ہیں. اور جو لوگ اور لنگر اور پناہ گاہیں بنانا چاہتے ہیں یا راشن ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنانا چاہتے ہیں، ان کو ان جگہوں کی نشاندہی ہو جائے گی کہ جہاں پہ کوئی سروس نہیں ہے. تو یہ کوآرڈینیشن کے لیے ایک ٹول ہم اویلیبل کر رہے ہیں جو کہ وی فیل بہت ہی اہم ہوگا. نیکسٹ ون. اس ایپ کا ایک اور بھی فیچر ہے جو کہ ہمارے والنٹیئرز کے لیے بڑا یوزفل ہوگا، کیونکہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، خاص طور پہ جو ٹائیگر فورس ہے، ان کے ہاتھ میں جب یہ ایپ ہوگی تو وہ ضرورت مندوں کو بتا سکیں گے کہ آپ کی قریبی پناہ گاہ کہاں ہے، آپ کا قریبی لنگر خانہ کہاں ہے. اور جب آپ ایک آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہ صرف راستہ بتا دیتا ہے بٹ وہ ہر پناہ گاہ اور لنگر خانے کا ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہے کہ اس کی ٹائمنگز کیا ہیں، اس میں بیڈز کی اویلیبلٹی، اس میں
دیگر اس تمام طرح کی آپریشنل چیزیں بتا دیتے ہیں. اور یہ ہمارے فوکل پرسن، پرائم منسٹرز فوکل پرسن آن پناہ گاہ کے لیے بھی یہ ٹول بہت یوزفل ہوگا. نیکسٹ جو تیسری جو آج جو چیز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے وہ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. اس فنڈ کی جو فیوڈیشری سائڈ ہے، جو اس کی فیوڈیشری مینجمنٹ ہے فار دا گورنمنٹ آف پاکستان، وہ پیس ڈویژن کے پاس ہے. اس کی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہیں وہ سیکرٹری علی رضا بھٹا ہیں. اور ہم نے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی کابینہ کے سیشن میں ایک فنڈ سٹرکچر بھی ہم نے اپروو کرایا ہوا ہے. فنڈ کے کو چیئر آپ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور اس کے ممبران ہیں. اس کی پہلی جو میٹنگ ہے وہ انشاءاللہ جلد بلائی جائے گی. اور میں اپنی ٹیکنالوجی ٹیم کو بھی آپ کے سامنے اکنالج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایپ، یہ تمام پورٹلز جو ہیں انہوں نے ہی سنگل ہینڈڈلی بنائے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اینڈ وی ریکویسٹ یو فار یور انسپائرنگ ریمارکس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثانیہ، اور اچھا کہ آپ نے مجھے ڈونرز کے ساتھ موقع دیا بات کرنے کا. ایک تو ڈونرز آپ کے سامنے ہیں اور میں پھر سے جو ان پٹ بھی دی اس کا میں اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک وہ ڈونرز ہیں جو پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے. تو میں پہلے تو یہ ایک وہ اب بات کر رہا ہے وہ پاکستان کا فنڈ ریزر جو کہ 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے پاکستان میں. تو مجھے پاکستان کی جو پاکستان کی قوم کا جو جذبہ ہے پیسہ دینے کا، شاید کوئی بھی نہیں اس کو پوری طرح سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ میرے لیے بھی جب میں شروع ہوا پیسے اکٹھے کرنے تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ایک عجیب میری زندگی میں ایک تجربہ تھا کہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہوا کچھ اور. سوچ یہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اس اسکول میں گیا جدھر سب سے امیر پاکستانی پڑھتے تھے. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ادھر سے پیسہ میں اکٹھا کر لوں گا کیونکہ سارے امیر لوگ تھے. لیکن آخر میں پیسہ مجھے عام لوگوں نے دیا. وہ لوگ جو بھی آپ نے بات کی خورشید نے کہ جو چھوٹی ڈونیشن دی جو ہمارا 4.5 ارب روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ہے، اس میں 50% چھوٹی ڈونیشنز ہیں تو عام لوگوں نے ڈونیٹ کیا. تو یہ ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے جو ہم ریلائز نہیں کرتے. ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑا جذبہ ہے خیرات دینے کا. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ میں مانتے ہیں اور آخرت میں مانتے ہیں. کیونکہ مجھے شروع میں نہیں سمجھ تھی کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے، تو عام آدمی پیسے دے رہا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور کم ہے. تو پھر میں نے ریلائز کیا کہ یہ ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے، اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں. تو جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ، اور میں 30 سال میں کسی نے اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا نہیں کیا جو میں نے کیا، تو جو ہمیشہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں جن میں اللہ میں ایمان اور آخرت میں ایمان ہے. اور یہ میرے لیے آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کیا. جب پاکستانی قوم کا کبھی بھی کوئی چیلنج آیا، ایک تو میں نے جب لوگوں کے پاس کیا کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہی ہمارے ملک میں، کینسر کا مریض اتنا مہنگا علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی، تو اس کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل چاہیے کہ پیسے والے لوگ بھی باہر نہ جائیں اور جو یہاں ہیں ان کو بھی، بیچارے غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا مفت علاج ہو. بڑا چیلنج تھا. یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہو جو شوکت خانم ہے. لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل جدھر سب سے مہنگا علاج ہے وہاں 75% مریضوں کا مفت ہر سال علاج ہوتا ہے. اور وہ علاج ہوتا ہے جو کہ ڈیولپڈ ملکوں کے کینسر ہاسپٹلز وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج کریں. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا پاکستانیوں نے، اور یہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اور جو ہاسپٹل 70 کروڑ روپے میں بنا تھا
آج اس کا خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سالانہ وہ 12 ارب روپیہ ہے. تو 70 کروڑ کے ہاسپٹل میں 12 ارب روپے کا مفت ٹریٹمنٹ ملتی ہے. تو یہ ایک ٹریبیوٹ ہے اپنی قوم کی کہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں, وہ چوری نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ قوم جتنی کھلے دل کی ہے اور جس طرح یہ خیرات دیتی ہے, میرے نہیں خیال میں دنیا میں اور ایسی کوئی قوم ہے. اور ہم ویسے بھی پاکستانیوں کو دنیا کے ٹاپ ان ملکوں میں سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. تو اب میں اپنا دوسرا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب زلزلہ آیا 2005 میں اور فلڈ آیا 2010 میں. فلڈ آیا تو میں نے وہ سارا جو علاقے دیکھے نیچے تک دریائے سندھ کے ساتھ, وہاں بھی لوگوں کی کمی نہیں تھی. لیکن پرابلم میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک جگہ ساری دنیا پہنچ جاتی تھی جب پتہ چلتا تھا, مثلا بالا کوٹ پتہ چلا جی بالا کوٹ بالکل ڈسٹروائے ہو گیا. تو مجھے یاد ہے میں دوسرے دن جب بالا کوٹ کیا تو 3 میل کا ٹریفک جیم تھا بالا کوٹ. 3 میل تک لوگ گاڑیوں میں سامان لے کے جا رہے تھے دینے کے لیے. اور پھر جب میں نے زیادہ اسی زلزلے کے علاقوں میں پھرا تو پتہ چلا یہ کہ جدھر تو لوگوں کو سنتے تھے سنی سنائی باتوں پہ وہاں تو لوگ پہنچ جاتے تھے, لیکن جدھر نہیں لوگوں کو پتہ چلتا تھا وہاں بیچارے لوگ بھوکے, کوئی گاڑیاں لوٹ رہے ہیں, وہ بیچارے بھوک سے برے حال تھے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی فلڈز کے اندر کہ ایک طرف فلڈز میں سارے اتنا سامان لوگوں کو دے دیا کہ وہ بیچنا شروع ہو گئے اور دوسری طرف بیچارے لوگ بھوکے تھے. تو تب میں نے فیصلہ کیا اور میں نے ڈاکٹر ثانیہ کو کہا کہ یہ جو اب کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, یہ لاک ڈاؤن نے جو سچویشن کریٹ کی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. ایسا دنیا نے کبھی اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی. ہمیں تو چھوڑیں, ہم تو پہلے ہمارے مشکل حالات سے نکل رہے تھے, لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں میل لمبے کیوز بنے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں لوگ کھڑے ہیں کھانا لینے کے لیے, خیرات لینے کے لیے. امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے, کیونکہ یہ کبھی ایسی ہوا ہی نہیں دنیا میں. اٹلی کے اندر لوگ بیچارے بھوکے ہیں, لوگوں کو کھانے دیا جا رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو ہونا ہی تھا, جیسے ہی ایک دم بند کیا ملک. اور بشیر صاحب آپ نے کہا میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا, کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بیچارہ دہاڑی دار ہے, جو غریب آدمی ہے, جو چھابڑی والا ہے, جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ, تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کا کیا بنے گا. جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک دم ایک پینک سی ہو گئی, سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے. وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے, ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے, ووہان سٹی چائنا میں اور حالات ہیں, ہمارے حالات ہی اور تھے, لیکن ہم نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا. شکر ہے میری بات سن لی. اس کے بعد حالانکہ میرے پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر مودی نے کر دیا لاک ڈاؤن, اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں. اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ. آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے. 34% جو ریسرچ آئی ہے, 34% عوام اس وقت یا بھوکی ہے یا بیماریوں کی طرف جا رہی ہے یا بھوک کی طرف سے اس غربت پہ جا رہی ہے جو کچلے جا رہے ہیں غریب لوگ. تو ہم نے لاک ڈاؤن کیا, لیکن اس کے باہر اثرات ہیں, اور اثرات یہ ہیں بالکل جو ابھی محمد علی طبع نے بات کی کہ سروس سیکٹر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا. ہوٹلز بند, شادیاں ہال بند, جو بھی کھانے پینے, ایک بہت بڑا سیکٹر 30% پاکستان سروس سیکٹر ہے. تو اس لیے
میں نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ شروع کیا. اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم ایک تو بالکل نیچے غریب لوگ ہیں ان تک تو احساس پروگرام سے, اور جو بالکل عاطفہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کیش اتنے تھوڑے وقت میں اتنے شفاف طریقے سے اتنے زیادہ لوگوں میں بانٹا گیا. تو وہ تو میں ثانیہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کو خاص مبارک دیتا ہوں. تو اللہ آپ کو, ہم تو علیحدہ مبارک دیتے ہیں, جو اللہ اس کا آپ کو دے گا, اس میں آپ کو بلیس کرے گا, آپ کے لیے نعمتیں بخشے گا, کیونکہ تو اللہ کا کام آپ نے کیا اور اس کی وجہ سے اب ہم بچ گئے ہیں. نہیں تو آج شروع میں آپ کو لوگوں کو یاد نہیں, پہلے 3 ہفتے کے بعد یہاں کوئی گاڑی جاتی تھی غریب محلے میں, گاڑی کے اوپر سارے اٹیک کر دیتے تھے. یعنی غریب گاڑی والوں کو کئی دفعہ جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ بھوکے لوگ تھے بیچارے. تو وہ جو آپ کا کیش پروگرام جو آیا تو اس نے بہت بڑا ایک ریلیف دیا. اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ جو پرائم منسٹر فنڈ ہے, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس میں بھی لوگ بچ گئے, مثلا آپ جو کوالیفائی نہیں کرتے احساس پروگرام میں لیکن وہ سروس سیکٹر میں کوئی ویٹر ہے, کوئی کام کر رہے ہیں, بے روزگار ہو گئے ہیں, تو ان کو کیسے ہم, تو اس کے لیے پھر ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اپنے ٹائیگرز کو اپنے والنٹیئر سے ان کی انفارمیشن لیں گے. وہ ہم نے پورٹل فارم کیا اور ان تک پھر اب پیسہ پہنچ رہا ہے. اور میں بھی ابھی لڑکانہ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے, اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بیچارے کوئی ترخان ہے, کوئی درزی ہے, کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے. یعنی وہ تو سوشل ڈسٹینس میں ایسے ہی ہے, تو وہ تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ لوگوں تک کھانا پینا بھی پہنچتا رہے اور بیچارے ان کے بھی پیٹ, تو وہ بھی بند کر دیے. تو دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ, اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفارمیشن ہے, ان کو پیسے پہنچائیں. اور جس طرح 1 روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے 4 روپے ہم گورنمنٹ اس کے اوپر ایڈ کرتی ہے اور تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن جو آج ثانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا, ڈونرز کو ان کے ساتھ, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن دیں لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی ہے, کدھر مستحق لوگ ہیں. تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری ایک سپاٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو ضرورت ہے, یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے. اور یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے. یعنی ہمیں گورنمنٹ, ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے, ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ہمیں سب کو یاد, پھر سے میں بار بار دہراتا ہوں, دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بجائے سارا پالیسی بنے طاقتور کے لیے, نچلے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرے. تو وہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جو جن علاقوں کے اندر لوگ مستحق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے تاکہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہ آئے. ایک طرف ڈونر ہے وہ ڈائریکٹلی دے پیسے ادھر جدھر کے مستحق لوگ ہیں. اور پھر جو آخر میں یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں, یہ تو ہم نے کرونا سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں, کیوں سڑکوں پہ سوتے ہیں؟ سردیوں کی انتہا ہوتی جب ٹھنڈ, یا اسلام آباد میں 0 ڈگریز پہ ہوتا ہے تو بیچارے لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لاہور میں ہم شروع سے بھی دیکھتے ہیں داتا صاحب کے باہر وہ ساری سڑکوں کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیچارے لوگ, پہلے تو پوچھے سڑکوں پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں. سڑکوں پہ وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں, وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر. شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں, وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اب وہ شہر کے اندر اگر وہ ان کو جب دہاڑی لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک کرائے پہ جگہ بھی لیں, پھر انہوں نے کھانا بھی کھائیں, تو ان کے پاس کتنا پیسہ بچتا ہوگا اپنے بیوی بچوں کے لیے.
تو ادھر سے ہم نے یہ پناہ گاہ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ بجائے وہ سڑکوں پہ سوئیں ہم ان کو عزت سے ایک جگہ پہ ٹھہرائیں, ان کو نہانے کے لیے ہو, ان کو پانی ہو, ان کو کھانا ملے. تو اس سے کیا ہوا جب آپ ادھر پناہ گاہ میں, اور میں بڑی اپنی پارلیمنٹیرینز کو, اپنے میں منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور پناہ گاہ میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں. اور زیادہ تر پتہ چلے گے کہ وہ دور دراز علاقوں سے یا شہر سے ادھر سے آئے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے رہنے کے لیے, لیکن وہ جو پیسہ سیو کرتے اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ بگننگ ہے جو میری ویژن ہے کہ انشاءاللہ انکریمنٹلی ہم اپنے ملک کو لے کے جائیں گے جس میں رحم ہو, احساس ہو اپنے اس طبقے کا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ بھی آپ کا عارف بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ, اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑے اور آرگنائز ہو جائیں تو ہم یہ جگہیں باقاعدہ جگہیں بتائیں گے جدھر باہر سے لیبر آتا ہے, جدھر اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھہرنے کا, جدھر کام کرنے کی جگہوں کے پاس. پھر ہاسپٹلز کے اندر, اب کئی دفعہ ہاسپٹلز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہاسپٹل باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کے لوائقین, وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائقین کے پاس جگہ نہیں ہوتی, وہ بیچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں. اور ہم لوگوں کو, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خود ہی کھانا بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے پناہ گاہ ہے, علاقے کے لوگ جا کے وہاں دیگیں بھیجنی شروع ہو جاتے ہیں, کھانا بھیج. تو کیونکہ لوگوں میں جذبہ ہے, صرف جو لوگوں کو ایک چیز کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے, بس یہ کانفیڈنس ہم اس گورنمنٹ نے دینا ہے. ہم نے اس میں یہ جو میرا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے, اس کا ایک ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے. ہم جتنے لوگوں کے آپ کی لسٹیں دیں گے, جن لوگوں کو اب تک یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں, جو ان کو ہم 12,000 روپے جو بھیج رہے ہیں, ان کی باقاعدہ لسٹیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں. اس میں پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے. احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا اب تک, کوئی اس کے اندر کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں. سارا اسیس کیا جاتا ہے نادرا کے ڈیٹا بیس سے, اس کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے. یہ تو اور زیادہ آسان ہے جدھر ہم نے ڈونرز کو اور جو مستحق لوگوں کو ان کو خود ہی اکٹھا کر دیں, وہ خود ہی ایک دوسرے کو پتہ چل جائے گا, گورنمنٹ بیچ میں ہی نہیں آتی. اور یہ جو پناہ گاہ ہے اس کا سارا کچھ ہمارے آڈیٹڈ ہے, سارے اکاؤنٹس ہمارے. اس میں ہم بالکل یہ اچھا آئیڈیا کہ اگر ہم آہستہ آہستہ جب زیادہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اسپاٹس جدھر پناہ گاہ کی ضرورت ہے, تو ادھر ہم کئی جگہ پہ گورنمنٹ جدھر سمجھتی ہے کوئی ڈونر آنا چاہے تو ان کو پھر کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی اسپانسر کر دیں ایک پناہ گاہ. میں پھر سے آخر میں ثانیہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا کام کیا آپ نے. آج ہمارے اگر حالات ہندوستان کی طرح اتنے برے نہیں ہیں تو اس میں ایک وجہ بہت بڑی آپ کے احساس پروگرام کی ہے, اور دوسری یہ کہ شکر ہے ہم نے اس طرح کا جو ہندوستان میں نریندر موڈی نے جس طرح کا کرفیو نہیں لگایا, ہم نے وہ نہیں کیا, تاکہ ہم نے پھر بھی نیچے چلنے دیا, کام کنسٹرکشن شروع کر دی. ابھی بھی میرے خیال میں ابھی جب اگلا یہ جو ہمارا سال ہے, اس میں چیلنج صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو کام پہ بھی اپنے کاروبار بھی کرتے رہیں, ان کو روزگار بھی ملتا رہے, اور ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو احساس دلوائیں کہ آپ کو یہ ان شرائط کے مطابق, ان کنڈیشنز, ان SOPs کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے آپ کے لیے. یہ ایک پورا پروسیس ہے. اب ہم پوری اس کے اوپر کیمپین چلنے لگی ہے, ایک میڈیا کیمپین. اپنے جو والنٹیئرز ہماری ٹائیگر فورس ہے ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں. پورا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہاٹ سپاٹس پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسپیسیفک جگہوں کے اوپر ہم روکیں گے اس کے پھیلنے سے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ اگلا جو مہینہ ہے, مشکل مہینہ ہے, میں یہ کہہ دوں کہ مشکل مہینہ ہے, لیکن اس میں ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہاٹ سپاٹس اور یہ SOPs
لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا جو ہم نے اب کرنا ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ کرونا سے جن کی جانوں کو خطرہ ہے، جس میں ہمارے بوڑھے ہیں اور جس میں ہمارے وہ لوگ جن کو وہ بیماریاں ہیں جو اگر ان بیماریوں کے ساتھ کرونا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے، مثلا ہارٹ ڈیزیز ہو، مثلا ڈائبٹیز ہو، بلڈ پریشر ہو، تو ان کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی خاص اپنی احتیاط کریں، اگر ہم ان کو بچا گئے تو پھر کرونا کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اور ملکوں میں، امریکہ میں ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا اصل میں چیلنج ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو اگلا مہینہ ہے، یہ اب سے لے کے ایک مہینہ، اس میں ہم اگر ہم یہ لوگوں کو بچا لیں لاک ڈاؤن کے سب سے برے ایفیکٹ سے، جو بھوک، غربت، اور غربت کی وجہ سے لوگ مرے، اس سے بچا لیں، اور دوسری طرف ہم کرونا سے اس طبقے کو بچا لیں جو جن کو سب زیادہ خطرہ ہے۔ تھینک یو سب کا، ڈونرز کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ سماجی تحفظ کے 3 بڑے اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے۔ 1 کروڑ رہے ہیں سماجی تحفظ کے 3 بڑے اقدامات کا آغاز۔ وزیر اعظم عمران خان کا اظہار خیال، انہوں نے کہا ڈونر سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، لوگوں کو جب اعتماد ہو جائے کہ ان کا دیا ہوا پیسہ ٹھیک جگہ پر جا رہا ہے تو وہ دل کھول کر عطیہ دیتے ہیں۔ احساس پروگرام مکمل شفاف ہے، پاکستان میں پناہ گاہوں میں اضافہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس کو جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آئندہ مشکل مہینہ ہے، اس پر ہمیں کرونا کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم مزید سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا جس کی وجہ سے سروس سیکٹر تباہ ہو گیا، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا، یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ سعودی عرب میں سابق وزیر اعظم